یہ مختصر سی بریک تھی فواد چودھری کی، واپسی ہو گئی ایک ہفتے کے اندر سیاسی میدان میں، اور ارادے بھی کچھ انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ کیا یہ منحرف ارکان ہی نئی کنگز پارٹی ثابت ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو گاجریں کھانے والے ہوتے ہیں ان کی دوڑ بڑی زبردست ہوتی ہے، ان سے دوڑ میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ سب سے پہلے سب سے اچھی دوڑ یہ لگاتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے بہت سے امکانات اوپن ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ فواد صاحب کی بات کریں، جن کے لیے بہت کم جگہیں دستیاب ہیں، اتنی نفرت انگیزی یہ کر چکے ہیں، اتنا یہ سب کو ناراض کر چکے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے لیے، دوسری پلیٹ فارمز کے لیے بڑا ایمبیرسنگ ہے کہ جلدی جلدی ان کو قبول کریں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے اس کو کسی طریقے سے وہ اکٹھا رکھے اور کسی نئے پلیٹ فارم پر لائیں، اور اس پلیٹ فارم پر پھر اپنی سیاست کو بھی یہ تر و تازہ کریں۔ شاہ محمود قریشی کی آپ نے بات کی، میں سوچ رہا تھا یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ کافی دن پہلے سے مجھے شاہ محمود صاحب کے بڑے قریبی معتمد دوست نے بتایا تھا کہ جیل کے اندر شاہ محمود صاحب سے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ خبر نہیں آئی تھی اور آئی بھی نہیں ہے کہ کیا وہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو تو سیاست میں، اقتدار میں، اسٹیبلشمنٹ کے کھیل میں ان کو تو صدیاں ہو چکی ہیں، بہت پرانا خاندان ہے، وہ تو چلتی ہواؤں کا رخ مرغ باد نما سے بھی پہلے پہچانتے ہیں، اور یہ سب لوگ پہچان چکے ہیں، اور they've seen the writing on the wall، اور انہیں پتہ ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کم از کم شارٹ ٹرم میں نہیں چلا جا سکتا۔ اگر چلیں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، اور اس کی وجہ ان کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں۔ نفرت انگیزی کی میں نے بات کی، لیکن نفرت انگیزی کے ساتھ جو دوسری بات ہے، دوسرے بھی یہ بہت لحاظ سے پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈر بہت کمپرومائزڈ ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کھڑے رہ سکیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پر اپنے آپ کو منوا سکیں۔ کنگز پارٹی کی جہاں تک بات ہے، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کنگز پارٹیاں تو ڈکٹیٹر بنایا کرتے ہیں، جب ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک کوئی نہ کوئی کنگز پارٹی بناتی ہے سیاستدانوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لیکن عمران خان نے غضب کی کھیل کھیلی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں پری فیبریکیٹڈ بنی بنائی کنگز پارٹی دے رہا ہوں، ایک ایسی کنگز پارٹی نہیں جو ان پاپولر ہوگی پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرح، ایک ایسی کنگز پارٹی جس کی لوگوں کے دلوں میں جگہ ہوگی، ایک پاپولر کنگز پارٹی میں تمہیں بنی بنائی دے رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی آفر تھی۔ یہاں سے ہائیبرڈ سسٹم پیدا ہوا۔ ہائیبرڈ سسٹم کا مطلب تھا عمران خان کی پاپولیرٹی، اسٹیبلشمنٹ کا اتھارٹیرینزم۔ تو یہ ایک نیا ماڈل تھا پاپولسٹ اتھارٹیرینزم کا، لیکن وہ سسٹم نہیں چلا، کنگز پارٹی ٹوٹ گئی، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اور یہ بہت سا جو ورثہ ہے کنگز پارٹی کا، جس کا ایک بڑا حصہ خود بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا تھا، تو اب وہ کہاں سے آرڈر لے گا، کہاں سے اشارے لے گا؟ وہ وہیں سے لے گا جدھر سے وہ آئے تھے، اور اب واپسی پر وہ اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ ایک پارٹی بھی بن سکتی ہے، پی ٹی آئی سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک گروپ میں تو سب لوگ نہیں سمائیں گے، کوئی ایسی پارٹی بن سکتی ہے جس میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے سابقہ ہوں، لیکن سب لوگ تو وہاں نہیں آئیں گے، کچھ لوگ دوسری جگہ پہ جذب ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم بھی بن سکتا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو منحرف لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں۔ ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب، شاہ محمود قریشی سے بات چیت ہوئی، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پارٹی کے جانشین ہوں گے، لیڈ کریں گے۔ کیا پی ٹی آئی کے پاس یا اور پھر منحرف ارکان کے پاس، سب کے پاس قریشی صاحب ہی ایک واحد چوائس ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو جس وقت المیہ ہے جو آج کی اس میں ہے، وہ یہ کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ قابل بھروسہ لوگ کتنے رہ گئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ان کے یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ان کے سیاسی بیابان کے دنوں کے ساتھی تھے نا، ولڈرنس کے دور کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، جو دیگر جماعتوں سے آئے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا۔ معاف کیجیے گا، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل خالی ہو گیا ہے، لیکن ریلائبلٹی عمران خان صاحب کے لیے کوسچن مارک ہے، اور وہ کوسچن مارک رہے گا۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے کنگز پارٹی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کوئی اس وقت جو ہمیں سمجھنا چاہیے ایک پی ڈی ایم مخالف ووٹ ہے یا پنجاب کی سیاست میں پی ایم ایل نواز شریف مخالف ایک ووٹ ہے، وہ کم ہے زیادہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے، تو وہ ووٹ جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو مطلب ہے ایک جگہ پہ جوڑنا ہے یا 2-3 جگہوں پہ جوڑنا ہے کہ وہاں پر جو ہے چیلنج کر سکے. تو ایک تو ایفرٹ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے، ایک ایفرٹ جو ہو رہی ہے وہ غالباً بعد جو فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کوئی مزید ایک اپنی گروپنگ کرتے ہیں. پھر خود جو دیگر پارٹیز میں پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی ایک بڑی بینیفیشری ہوگی اس پورے کھیل کی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ اکتوبر میں غالباً انتخابات جو ہیں لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے صف بندیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اگر کسی کو خوش فہمی تھی یا ابھی بھی ہے کہ جناب عمران خان کو سیاسی طور پہ توڑ کے اس کے بعد جو ہے سیرا وہ پی ایم ایل نون کے سر پہ باندھ دیا جائے گا، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے جا رہا. وہاں پر ووٹ جو ہوگا تقسیم ہوگا، وہاں پر ہوگا کہ مختلف گروپس کو پاپ اپ کیا جائے گا کہ ایسی کوئی مخلوط یعنی کہ ایسی مکس کھچڑی بنے، ایسی مکس پلیٹ بنے کہ جس کے اندر مطلب ہے چیزوں کو مینج کرنا جو ہے آسان ہو. کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات ہو رہی تو انہیں اندازہ ہے نواز شریف صاحب جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تو ان کے ساتھ کیا ان کے معاملات رہے، پھر اگلی مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے تو کیا معاملات رہے. تو ان کے ایک ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، حالانکہ ساتھ چل رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ اتفاق رائے ہے، کم از کم عمران خان کو گرانے میں، عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے میں اس وقت جو ہے ایک کنسنسس ہے. لیکن اس کے بعد کا کیا منظرنامہ ہوگا اس کے لیے اب لوگوں نے اپنے گھوڑے کھولنے شروع کر دیے ہیں. اس میں الٹیمیٹ لوزر عمران خان نظر آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہماری جو الیکٹرل پالیٹکس ہوتی ہے وہ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے، الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہوتی ہے. 60% نشستیں ہماری ویسی ہی ہیں، شہری علاقوں کی بات دوسری ہوتی ہے. تو عمران خان وہاں پہ لوز کریں گے جب ان کے پاس الیکٹیبلز چلے گئے. اور پھر پورا جو ایک اسالٹ آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا ایک مطلب ہے نا کس طرح سے کہ عمران خان کے لیے جگہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیا وہ ڈسکوالیفائی اس وقت تک ہو سکتے الیکشن تک ہو جائیں، جیل میں ہوں. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک کوسچن مارک ہے. لیکن سوال یہ کہ سیاست تو آگے بڑھے گی اور وہ کیا سیاست پی ڈی ایم کے شاہ محمود قریشی صاحب یہ فواد چودھری صاحب جو بھی ڈیل لے کے گئے ہوں گے اس کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں مطلب ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ ہوں گی وہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ کوئی پریس کانفرنس کریں. وہ میرے خیال میں اگر جب چیزیں شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہوں گی پی ٹی آئی میں تو وہ اس کو سنبھالنے کے نام پر آ جائیں گے. عمران نے ان کو وہ تو کر دیا ہے، ٹپ تو کر دیا کہ جی میرے بعد یہ دیکھیں گے. اب اگر عمران کو اب یہ ساری وہ ہو رہی ہیں اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جناب اگر عمران کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیوں ان کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ پاپولر ووٹ بیس جو بینک کے عمران خان کو اس سے وہ دور ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کی اونرشپ بھی لیں گے لیکن دوری بھی ہوگی. تو کوئی اس طرح کی چیز بن سکتی ہے، امکان ہے، میں بات کر رہا ہوں. پھر جہانگیر ترین صاحب کا ایک اپنا ایفرٹ ہو رہا ہے تو 2-3 منظرنامے ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں. تو کس حد تک جو ہے شاہ محمود ڈسون کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے ڈسون کر دیں، آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایمبیگوٹی ابہام رکھیں اور اس ابہام کے اندر وہ اپنے لیے بہترین سینیریو تراشنے کی کوشش کریں. تو اس کا بھی ایک امکان ہے. تو مطلب قریشی صاحب ابہام رکھ سکتے ہیں آخر تک جب تک ان کو نظر آئے کہ اپرچونٹی کہاں پر بہتر ہے یا سیاسی طور پر فائدہ کہاں ہے. جب آپ کی معیشت بالکل اس کی دیگر صورتحال ہے، لوگوں میں مایوسی پھیلی ہے، عدم اعتماد ہے لوگوں کو مختلف اداروں کے اوپر، الیکشن کمیشن سے لے کے جوڈیشری کو متنازع بنا دیے حکومت نے، تو حالات بہت برے ہیں. ٹھیک ہے، ان برے حالات میں وہی پرانا کھیل ہو رہا ہے. میں افسر صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لے کر آتی ہوں. غالباً عامر صاحب تک آواز نہیں جا رہی، میرے خیال سے میری آواز نہیں پہنچ رہی. افسر صاحب میں آپ کے پاس یہ بات لے کے ہوں، فواد چودھری صاحب جی جتنی گفتگو ابھی ہمارے 2 پینلسٹ نے کی، آپ کو کیا لگتا ہے کس ایجنڈے پر ہیں؟ وہ منحرف ارکان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ، وہ لیڈرشپ جو کچھ لوگوں نے تھوڑے دن کی بریک لی ہے جیسے اسد عمر صاحب ہیں، عہدے چھوڑے ہیں، قریشی صاحب ابھی تک اندر ہیں، فاروق حبیب ہیں، عماد اظہر ہیں، پرویز خٹک ہیں، اسد قیصر، یہ سب پی ٹی آئی ہیں. وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی جو نون فیسز ہیں رابطے میں ہیں، منحرف ارکان سے بھی رابطے میں ہیں. کیا فواد چودھری عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ مائنس کرنے کے لیے یہ سارا پلان کر رہے ہیں، ڈیل لے کر آئیں؟ یہ ابھی آپ جو باتیں میں سن رہا تھا نا تو میرے ذہن میں بار بار تصویر گھوم رہی تھی مصطفیٰ کمال کی اور کامران ٹسوری کی. پتہ نہیں کیوں. اب آپ اس کو صرف حسین اتفاق سمجھ لیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو جب توڑا گیا تو کتنے فیکشنز بنے، کس طرح بنے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ بالکل وہی ماڈل اٹھا کے یہاں لاہور میں لا کے رکھتے ہیں.
جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور الطاف حسین باہر بیٹھ کے پارٹی کو کنٹرول کرتے تھے، عمران خان صاحب ہو سکتا ہے یہاں اندر بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے پارٹی کے ایک دھڑے کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، جیسے کہ الطاف حسین نے ایک دھڑے کو کنٹرول کرتے ہیں، یا ووٹ بینک جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم حقیقی اور مصطفیٰ کمال کی جو پارٹی تھی وہ یہ سب کسی نہ کسی شکل میں الیکشن میں حصہ لیتے رہتے تھے اور کچھ نہ کچھ ان کو ملتا رہتا تھا.